podcast سے پہلے you were saying something about Ahmadinejad and Iran. Oh yes. So recently New York Times نے ایک they did a deep dive on وجہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل گئے اور انہوں نے جا کے ریجیم چینج کا جو پورا نیریٹو بنایا کہ ہم ریجیم چینج کریں گے اور آیت اللہ خامنائی کو ہٹا کے ہم کوئی اور لائیں گے. اچھا, لوگوں نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کیا کہ بھائی کوئی بچا ہی نہیں, کس کو لانا تھا تم نے. اب ان کی ریسنٹ آرٹیکل میں دے سیڈ احمدی نژاد, دا فارمر پریزیڈنٹ آف ایران. اب احمدی نژاد از اے ویری بہت ہی پیکیولر سا فگر ہے ایرانین پالیٹکس کے اندر. کیوں؟ ٹریڈیشنلی اسپیکنگ تاریخ میں کہا جاتا تھا کہ جو ایمبیسی کے اندر جو امریکن ہاسٹیجز لیے گئے تھے 79 کے ریولوشن کے بعد فیمسلی, تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ احمدی نژاد تھا. ایلیگیشنز ہیں یہ اور تصویریں بھی ہیں اور لوگ کہا کرتے ہیں. اس کے بعد کرتے کرتے پولیٹیکل کریئر کے اندر ان دی ارلی 2010 بن گئے, سربراہ بن گئے اور ایران کو چلایا, اور ایسے چلایا بہت زیادہ اینٹی زائنسٹ, بہت زیادہ اسلامسٹ, بہت مطلب اس طرح کی تقریریں کی کہ ورلڈ وداؤٹ زائنزم. اور مطلب I remember احمدی نژاد کا ہارڈ لائن اسٹانس بہت زیادہ تھا, and it was ایک ایسا ہارڈ لائن اسٹانس تھا جو پوری دنیا جو اینٹی اسرائیل تھی, جو پیس لوننگ کنٹریز آف دا ورلڈ تھی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ دے ریزونیٹڈ ود اٹ. اور اس ٹائم یو ایس کا گارڈ سے ہی اب تھا کہ یار یہ احمدی نژاد ہی سیئنگ دس اسٹف, کوئی ایسا نہیں بولتا جو بول رہا ہے. بالکل. لیکن دس از ویئر اٹ گیٹس انٹرسٹنگ. 2011 کے اندر اور 2010 اور 2009 کے اندر ایران میں آتی ہے گرین ریولوشن. ایک طرح سے لوگ کوشش کرتے ہیں, اب باہر سے انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے, موساڈ بھی ایلیجڈلی اس کو فنڈ کرتا ہے, CIA بھی کرتی ہے, بٹ ایک ریولوشن آتی ہے کہ احمدی نژاد کو ہٹایا جائے اور اس کی مد میں شاید ٹاپل کر دیا جائے جو ایران کا اسٹرکچر ہے. نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بعد احمدی نژاد بیسکلی ٹرائیڈ کہ جو انٹیلیجنس کا جو ادارہ ہے ایران کا, اس کو وہ کسی طریقے سے اس کا ہیڈ ہٹا کے وہ اپنے نیچے لے آئے. ایک سارٹ آف پاور اسٹرگل ہوئی آیت اللہ خامنائی کی اور احمدی نژاد کی. اچھا, جب یہ پاور اسٹرگل ہوئی تو اس کے اندر آیت اللہ خامنائی کیسے جیتے, ان کو جتوایا IRGC نے, ایرانین ریولوشن گارڈ نے. اس پاور اسٹرگل کی وجہ سے IRGC جو ہے وہ ایک طرح سے کنگ میکر بن گئی. تو جو آج ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایون ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس کے بعد IRGC جس طرح چلا رہی ہے سب کچھ, اٹ از بیکاز آف دیٹ پاور اسٹرگل جو کہ ڈیکیڈز بیک ہوئی تھی. اچھا, وہ جو پاور اسٹرگل ہوئی تھی IRGC نے کرا کے آیت اللہ خامنائی کو جتوا دیا آخر میں, ہی سارٹ آف ریگینڈ پاور. اور امپیچمنٹ کی بات علی لاریجانی جو ہے اس وقت, جو کہ سب سے ہم لوگوں نے ادھر پوڈ کاسٹ میں بات بھی کی تھی ان کی, جو نامزد آدمی تھے آیت اللہ علی خامنائی کے ان کیس ہی گاٹ ڈیکیپیٹیٹڈ. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا, انفارچونیٹلی ہی از ناٹ ود اس اینی مور ایز ویل, لیکن علی لاریجانی اس وقت اسپیکر تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں امپیچ کروں گا احمدی نژاد کو. تو دیٹ از آل دا پالیٹکس دیٹ واز گوئنگ آن بہائنڈ ڈورس. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ احمدی نژاد کو فیس سیونگ کے لیے اس کو مطلب کہا کہ تم مطلب ہم انڈر اسٹرکٹ کنٹرول تہران کے اندر تمہیں رکھیں گے, بٹ ہاں تمہارے خلاف ہم کیس نہیں چلائیں گے اینڈ دس اینڈ دیٹ. سو ہی گاٹ این ایزی ایگزٹ, مے بی بیکاز دونوں ایک دوسرے کو کامریڈ سمجھا کرتے تھے. 79 کے ریولوشن میں دونوں مطلب سائڈ بائی سائڈ جو پپٹ شاہ تھا اس کو ہٹانے کے اندر دونوں ایک ساتھ تھے. تو وہ عزت آیت اللہ خامنائی نے رکھی اور احمدی نژاد کو سیف ایگزٹ مل گیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ احمدی نژاد کوشش کرتے ہیں الیکشنز کے اندر کمنگ بیک ان ٹو پاور. 2017 کے اندر جو ایران کا آپ سمجھ لیں کاؤنسل ایک ہے جو کہ خیال رکھتی ہے ان چیزوں کا, اوور سائٹ کاؤنسل, وہ جو ہے ان کے جو نامزدگی کے پیپرز ہیں ان کو یا اس کے اندر کوئی ارریگولیرٹی نکال کے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے. 2021 میں بھی یہی ہوتا ہے اور پھر 2024 میں بھی یہی ہوتا ہے. اب اسپیکولیشن از نا, دس از اسپیکولیشن, اس کے اوپر کوئی فیکٹس نہیں ہے, بٹ کیونکہ احمدی نژاد جو ہیں ان کو بہت زیادہ سیکیور لوکیشن پہ تہران کے اندر انڈر اسٹرکٹ واچ رکھا ہوا تھا ان دا لائف آف آیت اللہ علی خامنائی. اسپیکولیشن از کہ جب پہلی دفعہ ان کو روکا گیا, دوسری دفعہ روکا گیا, تیسری دفعہ روکا گیا, سم ویئر along the lines جو رائیولری تھی یا جو رفٹ تھا اٹ ٹرنڈ انٹو مے بی غداری, مے بی. اور پھر رپورٹس جو نیو یارک ٹائمس کا آرٹیکل ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 2022 اور 2024 کے اندر احمدی نژاد ٹریول ٹو گواٹمالا اینڈ ہنگری. وائی ووڈ این ایرانین آفیشیل ٹریول ٹو گواٹمالا اینڈ ہنگری؟ گواٹمالا اینڈ ہنگری فیمسلی وہاں پہ اسرائیلی یا موساڈ جب کوئی میٹنگس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از وکٹر اوربان اس وقت ہنگری کے اندر تھا, فیمس زائنسٹ, فیمس. تو اور ان اٹیکس سے پہلے انٹرسٹنگلی انف جو اٹیکس ہوئے ہیں ایران کے اوپر, جسٹ اے فیو ڈیز بیفور دوز اٹیکس بوداپیسٹ سے واپس احمدی نژاد ایران واپس آ جاتے ہیں. اچھا, جب اٹیکس ہوتے ہیں تو ایک دم سے خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ احمدی نژاد ہیز بین اسٹرک اور ہی از نو مور ود اس. اسپیکولیشن چلتی ہے,
آرٹیکل جو نیو یارک ٹائمس کا وہ کہتا ہے کہ یہ چیک کیا جا رہا تھا کہ احمدی نژاد کی پاپولیرٹی کتنی ہے وایا سوشل میڈیا کی, کتنا چیٹر ہوتا ہے اس خبر کے بارے میں. کوئی زیادہ چیٹر نہیں ہوتا ہے, بس کنفیوژن ہی ہوتی ہے, اور پھر ایک دم سے نکلتا ہے کہ وہ احمدی نژاد تو بچ گئے. سو ناؤ اب پورے جو پولیٹیکل جو جیو اسپیس ہے اس کے اندر سارے بات کرنے لگ گئے ہیں کہ یا تو احمدی نژاد سچ میں ہی واز ان کہوٹس ود دی امیریکنز اینڈ اسرائیلیز, اور دیٹ واز دا پلان آل along کہ ان کو لانا ہے, اور جب آیت اللہ خامنائی اور جو باقی رجیم ہے اس کو ہم لوگ کر دیں گے ڈیکیپیٹیٹ تو ہی ول کم ان ٹو پاور. اور لیکن اس کے اندر جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, اب دوسری طرف سے دوسرا پہلو اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ایک اور پہلو بھی اس میں ہے. دونوں جو ہیں آیت اللہ بھی اور احمدی نژاد بھی دونوں اینٹی اسرائیل ہیں تھرو اینڈ تھرو. ہو سکتا ہے اوور دی ایئرز بیکاز آف پولیٹیکل رائیولری احمدی نژاد دوسری طرف شاید چلے گئے آن دا ڈارک سائڈ. لیکن اس کے اندر سب سے بڑا جو پوائنٹ بنتا ہے کہ بھائی آپ وہ اسٹرکچر تو وہی رہتا, IRGC تو وہیں پہ رہتی, سو اس کا فائدہ کیا ہوتا. یہ نیو یارک ٹائمز بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا. ٹھیک ہے کہ بھائی واٹ واز دا پلان, واٹ واز دا لانگ ٹرم پلان. نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ مڈورو اور اس کی جو ایک طرح سے ابڈکشن ہوئی اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہی واز سپر چارج کے ایمبولڈنڈ کہ میں یہ کر لوں گا بڑے آرام سے, یہ رجیم چینج میں اس طرح کروں گا اور یہ ہو جائے گا. وہ چیز ہو سکتا ہے جس کو اڑانا چاہتا تھا وہ تو کر لیا, لیکن پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کنٹرول میں کہاں ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ اب اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ ناؤ واٹ, احمدی نژاد اگر تھا کیا اس کو چیک کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا. دیز آر دا کوشچن جو کہ اب جیو پولیٹیکل اسپیس کے اوپر لوگ اب سوال پوچھیں, وچ آئی تھاٹ کہ جو کرنٹ ابھی نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں امیریکنز کے saying کہ possibly احمدی نژاد could be the new. It is possible because Ahmadi Nejad, yes, he still yields respect in the political side of the Iranians. کیونکہ یہ ریولیوشنری جو آپ کے سمجھ لیں فور رنرز جو تھے نا اس وقت کے, یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتے تھے تب. تو اگین ہی ہیز اے سپورٹ بیس ان سائڈ آف ایران. تو یس ہو سکتے تھے, بٹ اگین اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کسی طریقے سے وہ موساد کے ساتھ لنک تھے یا امیریکنس کے ساتھ تھے, تو پھر تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایرانینز احمدی نژاد کو سپورٹ کریں گے. بٹ اگین دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ آف پرسپیکٹیو آن جو کہ ابھی کرنٹ چیز چل رہی ہے کہ کس طرح. اور یہ بھی ایک اور پہلو اس کے اندر آخری میں پہلو کر دوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوری لیک کروائی گئی ہو کیونکہ نیو یارک ٹائمس کا کوئی اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے, بالکل جو سچی بات ہے, ویری پرو اسرائیل, مطلب یہ بھی ایک بات ہے. تو ادھر ڈسکلیمر یہ بھی دینا چاہیے آڈینس کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احمدی نژاد کو ملائن کیا جا رہا ہو, ڈیفیم کیا جا رہا ہو, کہ کسی طریقے سے یہ ویکیوم ایک الٹرا اینٹی زائنسٹ آدمی فل نہ کر دے. بیکاز جو سینئر لیڈرشپ بچی ہے ریولیوشن کی ان میں سے ایک احمدی نژاد ہی ہیں, اینڈ دس از فیکٹ کہ اس انویژن کے اندر ان کے گھر کو بام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ تو انیشیل رپورٹس آئیں بالکل بالکل کیا گیا تھا, ٹارگیٹ کیا گیا تھا. وائی وڈ اسرائیل ٹارگیٹ سمون جس کا کوئی ویلیو نہیں ہے, یا آپ کو ڈیسٹنڈ, آپ پکا یقین ہے کہ یہ ہی ول نیور ریپلیس سمون بیکاز وہ اینیموسٹی ہے, بیکاز اگلے بندے دونوں کرنٹ سپریم لیڈر اینڈ دس گائے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. بالکل. تو وائی وڈ یو ٹارگیٹ سمون لائک دیٹ. ایگزیکٹلی. سو اب یہ اب مجھے لگتا ہے کہ ونس میڈیشن ایگریمنٹ ہو جاتی ہے, ہوپ فلی اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ فیکٹس پھر پتہ چلنا شروع ہوں گے, کیونکہ تب اگر کوئی غدار ہوئے ایران کے اندر تو وہ شاید اپنی شکل تب دکھا دیں. دے ول ہیو دیٹ ویکیوم پھر آ جائے گا جس کے اندر پھر وہ دے کین چیک اینڈ ان کو راؤنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. تو دس واز آئی تھنک آئی وانٹیڈ کہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کر لیں. تو لاٹ آف, اور یہ دیکھیں فارن پالیسی از رائٹ ناؤ ایٹ اے اسٹیج کہ بہت ایراٹک ہے, بڑا کچھ ہو رہا ہے. او یس, آئی تھنک وار آن ٹیرر جب ہو رہی تھی نا تو یہاں تو اس ٹائم آئی تھنک ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیولپ نہیں تھی, مے بی اٹ واز ایج, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ اس ٹائم نا ابھی جیسے زی جے پنگ اور ولادیمیر پوٹن نے مل کے کہا ہے, ڈکلیریشن سائن کی ہے کہ دی ایرا آف یونیپولر ورلڈ آرڈر جو ٹھیک ہے اٹس گون. اور ان کی کمبائنڈ ڈکلیریشن ہے. اب ایک ملک تھا, there was one country that dictated the entire human economics, everything, whole global world order according اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے, اب مزے کی بات ہے جب وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا میں سوچا تھا یار اسرائیل کی بات کرے امریکہ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو صحیح ہے, کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ, اور یہ بڑا اسٹرانگ پاورفل انٹینٹ ہے کہ اب یو ول ناٹ ہیو اٹ یور وے. ٹھیک ہے, وارن ٹیرر نے ایک طرح کا پاز پٹ ان کر دیا تھا, اور جب وہ پاز وائل دا یو ایس واز بزی مڈل ایسٹ کے اندر, ٹھیک ہے, ڈوئنگ وٹ ایور اٹ واز ڈوئنگ, ٹرائنگ ٹو ڈو, ٹھیک ہے,
रशिया एंड चाइना स्लोली उन्होंने ना अपना दे पुट देयर हाउस इन ऑर्डर. Yes, हाँ, बिल्कुल. चाइना ने तो आपको जिस उस 2 डेकेड्स में सिविलाइजेशनल रेवोल्यूशन है भाई. एग्जैक्टली वो 2 डेकेड्स में जब यूएस अलकायदा के पीछे पड़ा हुआ था, चाइना पूरी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ था. मतलब इमेजिन, बिल्कुल चाइना कहाँ से कहाँ 20 साल में पहुंच गया. बहुत ज़्यादा लोग कंपेयर कर रहे थे ट्रम्प की जो विजिट है उसका जो रिसीव किया गया था चाइना की तरफ से वो, एंड जो पुतिन की विजिट है उसको किस तरह रिसीव किया गया था. मार्क डिफरेंस इनके मतलब प्रोटोकॉल किस तरह दिया गया, मीटिंग्स किस तरह पता लग जाता है अलायंस किसकी, गिफ्ट्स कैसे दिए गए, मतलब बहुत मुख्तलिफ चीज़ें थी. सो यस, ट्रम्प ने कोशिश की थी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, इंशाल्लाह वो दैट विल कम आउट. टेक जायंट्स अपने साथ लेके गया था एंड एवरीथिंग. वो इंटाइस कर रहा था ना चिप्स के हवाले से देवर. यस, वो मैं लेट मी ऐड के वो क्या है, वो बेसिकली एनवीडिया ने, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे कि एनवीडिया कैन नॉट सेल अपने जो हाईएस्ट एंड चिप्स है ना, ब्लैकवेल्स हो गए, आई बिलीव दी HE सीरीज के वो हैं, वो एडिटेबल पुट अप एग्जैक्ट मॉडल नंबर, वो उसके डिज़ाइन क्या है, वो बेसिकली चाइना यूज कर रहा था अपनी AI को ट्रेन करने के लिए शुरू में. ठीक है. देन व्हेन ट्रम्प केम इनटू पावर द सेकंड टाइम, उसने कहा कि भाई नहीं, ये चिप्स नहीं बेचने, इनको चिप्स नहीं बेचने. ठीक है, ये AI में पीछे पीछे आ गए हैं. ये बस जेनसन वांग जो CEO ऑफ एनवीडिया है, उसको किसी ने पूछा था, इज चाइना बिहाइंड यू, ईयर्स बिहाइंड यू? कहता नो, चाइना इज नैनो सेकंड्स बिहाइंड अस. चाइना कहता है कि चाइना इज नॉट years behind the US, it is nanoseconds behind the US. So he stayed. Why did he stay back in China? वो रुक गया चाइना के अंदर. He didn't come back with Trump. I think he did. No, उसकी वीडियोस आ रही हैं कि चाइना के अंदर रेस्टोरेंट्स में नहीं, वो उस टाइम था. वो बेसिकली वो हुआ क्या था, जब वो ट्रिप हो रही थी, ये भाईजान क्योंकि लास्ट मिनट में इनको ऐड किया गया था. I'll tell you why. बिकॉज इलॉन मस्क तो था ही था उनके साथ. जेनसन वांग को एंड में लेट ऐड इसलिए किया गया था बिकॉज इट वाज अनश्योर. US does not want कि NVIDIA अपने चिप्स चाइना को भेजे. ठीक है. चाइना, NVIDIA चाहता है कि वो अपने चिप्स चाइना को भेजे. चाइना चाहता है कि वो NVIDIA से ना चिप्स ले अपने. अब ठीक है. वाई? क्योंकि अब अपने US ने NVIDIA के ऊपर वो सैंक्शन लगा के उनको ये प्रिवेंट कर के ये चीज़ जाहिर कर दी है कि US अब हमारी AI डेवलपमेंट की, चाइना की सोच रही है कि हमारी AI डेवलपमेंट को स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, वेपनाइज करना चाह रहे हैं अपने चिप्स को. ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं. तो चाइना अब स्ट्रिक्टली आ गया हुआ है लोकल डेवलपमेंट पे. चाइना के अब जो अपने जायंट्स हैं, हुआवे, ठीक है, उसके साथ साथ इनके वो गवर्नमेंट फंडेड फर्म्स है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे के सारे वो टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो इनको अलाउ करेंगे लोकल GPUs को यूज़ करके. ठीक है, लोकल चिप आर्किटेक्चर को यूज़ करके, जो इनका स्टॉक पाइल्स पड़े होंगे पुराने NVIDIA के चिप्स के ऑलरेडी, उनको यूज़ करके. तो चाइना ने अपनी सेट फोर्थ कर ली पॉलिसी कि अगले 10 साल में ना इंडिपेंडेंस हासिल कर लेनी है फ्रॉम एनी अमेरिकन बेस्ड कंपनी व्हेन इट कम्स टू AI डेवलपमेंट. अच्छा, इसके अंदर लोग ये भी बात करते हैं, आई थिंक जॉनी हैरिस डिड अ डीप डाइव ऑन दिस, कि इस सप्लाई चेन जो चिप्स की है उसके अंदर ताइवान कैसे अंदर आता है. ताइवान इसलिए आता है बिकॉज ताइवान इज द ओनली कंट्री, सॉरी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये जो दिस कंपनी इज बेसिकली ताइवान. अच्छा, ओके. हाँ, ताइवान की अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है ना दुनिया में, तो TSMC की वजह से. अच्छा, ओके. तो डे TSMC पे जो TSMC पे कंट्रोल करता है वो दुनिया कंट्रोल करता है. ओके. ये है ना दुनिया ideologies, everything serves one thing, and that is technological dominance. ठीक है, आपकी जो मर्जी बैक एंड में आइडियोलॉजी, चाहे आपने ग्रेटर इजराइल बनाना हो, चाहे आपने ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना हो, चाहे आपने अखंड भारत बनाना हो, चाहे आपने जो मर्जी करना हो, एट द एंड ऑफ द डे योर आइडियोलॉजी इज ओनली एज गुड एज योर टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इफ यू हैव कंट्रोल ऑफ सेमीकंडक्टर टेक, तो आप जो मर्जी, आप चाहे जिस मर्जी फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल जो आइडियोलॉजी उठा के लेके आनी है, अब ले आए, आपने जीत जाना है. या आप उसके खिलाफ हो तो हार जाओगे, उसके साथ तो जीत जाओगे. तो TSMC ने क्या किया, ताइवान को डर लगा हुआ है कि देखें अब ये US कर रहे हैं इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर. ठीक है, US ने ताइवान को भी किया, TSMC को कहा है कि अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट करके हमारे पास लेके आओ लोकली. ताइवान इज लाइक ऐसा तो नहीं हो सकता, ये अब कर दिया हमने तो हमारे पास तो शील्ड ही नहीं है. इसको सिलिकन शील्ड कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को. इट इज द सिलिकन शील्ड जिसके पीछे ताइवान छुपा हुआ है. अभी इसके ऊपर लोग वो देवर स्पेकुलेटिंग कि शायद ताइवान के हवाले से चाइना जो है कोई बार्गेन करे अमेरिका के साथ. वो नहीं करेगा. बेसिकली हो क्या रहा है कि इंटेल ना इज एन अमेरिकन कंपनी.
یو ایس چاہتا ہے کہ انٹیل کے پاس جو نیکسٹ 10 ایئرز ہے نا وہ ڈپینڈنسی ختم ہو جائے TSMC کے اوپر سے. ٹھیک ہے اب اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ چین آف ٹیکنالوجیز جو آپ کو یاد ہم نے ایک بار بات کی تھی ASML کے اوپر. اب اگلے 10 سال کی ٹیکنالوجی بھی فارم کر رہے ہیں یہ ساری کمپنیز. ول ڈو اے پوڈ کاسٹ آن دیٹ سیپریٹلی, بہت بڑا ٹاپک ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اس جو وزٹ کا مقصد تھا, کمنگ بیک اس سے پہلے سارا کنفیوزنگ ہو جائے, جو مقصد تھا ٹرمپ کا ایلن مسک کو لے کے جانے کا, وہ تھا ٹیسلا اسپیس ایکس کے وینچرس کو پریزنٹ کرے سامنے. ٹھیک ہے, اکنامک امریکہ وانٹس اکنامک انٹیگریشن ود چائنا. ٹھیک ہے, اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اس اکنامک انٹیگریشن کی وجہ سے ہی یہ چائنا کو کنٹرول کر سکتا ہے, ڈومینیٹ کر سکتا ہے, کیونکہ چائنا میرے خیال سے سمجھ گیا. چائنا بھی چاہتا ہے کہ وہ اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہو یو ایس کے ساتھ, انٹر لنک ہو, لیکن چائنا یہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو یو ایس کے اوپر. فرق ہے اپروچ کا, فرق ہے. Both want economic, both are not going to fight a war directly. No, I don't think so. They will never fight a war directly. جو چائنا کا war doctrine ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے. اور یو ایس کا war doctrine بھی ایکچولی یہی ہے. یہ یو ایس پیسیفک کے اندر باقاعدہ اپنی وہ مسلز دکھاتا ہے, باقاعدہ مسلز. دیکھیں ایک یہ آپ اگر ڈپارٹمنٹ آف وار کا اسٹریٹجک پیپر آف فارن پالیسی پکڑے 2026 ایگزیکٹ ٹائٹل میں ڈاکیومنٹ بلکہ کہوں گا ایڈیٹر کو لگایا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے اندر یو ایس کلیئرلی اسٹیٹس کہ US does not want to confront China, but position itself through strength, posture itself, show its posture through strength. ہم نے ایک ایئرکرافٹ کیریئر کھڑے کر دیے, بیٹل گروپ کھڑا کر دیا, well and good, that's it. ہم نے میسج پہنچا دی ہے. چائنا بھی یہ کرتا ہے پیسیفک فلیٹ میں, ان کا کیریئر گروپ ہے لیانڈونگ کیریئر گروپ, ٹھیک ہے نا, سوری لیوننگ کیریئر گروپ, وہ پیسیفک میں پھر رہا ہے, وہ بھی پوسچرنگ کر رہے ہیں اپنی, یہ لوگ ہمارا کیریئر, وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیریئر. تو یہ اور جب بھی یہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی کسی کو میسج پہنچانا ہو, چائنا کیا کرتا ہے اپنی ایئر فورس وہ اس کے تائیوان کے قریب سے گزار دیتا ہے, مسلس فائر کر دیتا ہے, ٹیسٹنگ کر دیتا ہے, ادھر کچھ بھی کر دیتا ہے. تو دیٹس پوسچرنگ تھرو اسٹرینتھ. تو دونوں ممالک جنگ نہیں لڑنا چاہتے, نہ لڑیں گے. دونوں کیا کریں گے, وہ کریں گے اکنامک ڈومینیشن. دے وانٹ, امریکہ وانٹس کہ ہماری ابھی تھوڑی بہت جو انٹر لنک ڈپینڈنسیز ہیں نا, چائنا جو کرتا ہے ہم پہ ڈپینڈ, وہ ایکسپلائٹ کریں. لیکن چائنا کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے, یو ایس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی ڈپینڈنسیز کو ایکسپلائٹ کیا تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کرٹیکل ریئر ارتھ ایلیمنٹس, چائنا ان کو پھر ٹائٹ کرے گا ہمارے اوپر. تو یہ اکنامک مینوورنگ ہے, یہ جیو اکنامک مینوورنگ ہے. دس از ناٹ ملٹری مینوورنگ. تو یہ بہت کمپلیکس ٹاپک ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اس کو I'll finish it with that. چائنا کا جو 9 ڈیش لائن والا سارا ایشو تھا کہ ہم لوگ یہ ٹریڈیشنلی ہمارا سمندر ہے ساؤتھ چائنا سی, اور جتنے بھی آپ کے آسیان کے ملک تھے, ویتنام, برونائی, ملیشیا, یہ سارے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی چائنا ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون جو ہے ویسے ہی کھا گیا. اور یہ اب جس طرح آپ نے بتایا کہ چائنا اپنا فلیٹ جا کے کھڑا کر دیتا ہے جب بھی اس نے پوسچرنگ کرنی ہوتی ہے. امریکہ نے وہ جو جواب دینا تھا چائنا کو 9 ڈیش لائن کے حوالے سے وہ بھی چھوڑ دیا, اور اس کی وجہ جسٹ وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ, ایک کوارڈ بنائی گئی تھی جو بائیڈن کے دور میں, جو کہ جس کا اسپیر ہیڈ انڈیا کر رہا تھا, جو کہ پتہ نہیں کدھر گئی وہ, مطلب وہ پروجیکٹ بالکل ختم ہی ہو گیا, 9-9 کی جگہ 11-0 پہ ختم ہو گیا معاملہ میرے خیال سے. تو جب سے جو آئی تھنک امریکہ نے کوارڈ کے بار سے پہلے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ انڈیا کو ایز اے چیک آن چائنا, ایون آن دی انڈو پیسیفک, یہ کہنے لگ گئے تھے ایشیا پیسیفک کو کہ انڈیا جو ہے جائے گا, اور نیول طریقے سے, آئی ڈونٹ نو کیا سوچ رہے تھے. انڈیا نے ایٹ گلوبل لیول اسکیم کیا ہے, گلوبل کال سینٹرز میں تو کرتے ہی ہیں, ایٹ گلوبل لیول اسکیم کیا ہے. دی پرنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو سیلنگ پوائنٹ تھا امریکہ کا وہی ختم ہو گیا ہے. ہم تو امریکہ کو کہتے تھے کہ ہم چائنا کے خلاف چیک ہوں گے, امریکہ تو جا کے ڈائریکٹلی چائنا سے مل لیا. اب ہم کیا کریں گے؟ اگر دیکھا جائے, اگر آپ کوئی لیمن, آپ ڈیپلی لنکڈ بھی نہ ہو نا انڈین ملٹری نیکسس کے اندر, ٹھیک ہے, آپ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اندر آپ بے شک ڈیپلی لنکڈ, آپ اس کو اوپر سے اسٹڈی کر رہے ہو, اور آپ چائنا کو دیکھتے ہو, تو اینی ون کین فگر آؤٹ کہ یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹ رائیولز نہیں ہے. انڈیا از میگنیٹیوڈز بلو چائنا, یس, تو وہ ہو ہی نہیں سکتا بفر. اوپر سے کیا, اور دوسری سائڈ پہ ہم لوگ ہیں, وہ تو دور کی بات ہے کہ انڈیا تو کاؤنٹر ٹو چائنا, وی آر کاؤنٹر ٹو انڈیا. ٹھیک ہے, وہ اپنے سے چھوٹے ملک, چھوٹے آرمی, چھوٹی ٹیم آپ کو آپ کے منہ توڑ دیتی ہے, تو آپ چائنا سے کیا لڑو گے؟
تو دیٹ از دا تھنگ نا, انڈیا تو خیر ڈیسپریٹ فار ریلیونسی تھا, وہ تو کھو بیٹھے اپنی مودی جی کیا کر رہے ہیں پتہ ہے اب کیا, وہ اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ میلوڈی, یس, یا وہ نارڈک اسٹیٹس میں جا کے اپنا وہ طبلہ بجوا رہے ہیں, مطلب ان کا جو فورن منسٹری کا جو بندہ تھا جس نے واقع نہیں دی ادر ون دس ادر کلاؤن دے ہیو, ٹھیک ہے, وہ بندے نے 5 منٹ نا آئی ڈونٹ نو واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے, لیکن اس نے بات شروع کی ہے کہ انڈیا 1947 سے ایک سیکولر کنٹری ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اور وہ کرتا رہی یہ بات آگے جا کے اینڈ تک, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اور ہز ایکسپریشنز ور کوائٹ فنی, اور خیر وہ انٹرویو دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ, لیکن وہ بات یہی ہے کہ ریلیونسی انڈیا, جرنلسٹ نے پوچھا مودی سے کہ کتنے جہاز گرے تھے آپ کے, ٹھیک ہے, اس نے جواب ہی نہیں دیا, اس کے بعد جرنلسٹ بھی چلی گئی ادھر سے, اس کو اگنور کرتا جا رہا تھا. تو یس, تو خیر انڈیا از ناٹ ایون جیو پولیٹیکلی ریلیونٹ ٹو اینی ڈسکشن آج کل. تو بندہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو تھوڑا وہ اسٹارف کرتا ہے جب انڈیا کو اسٹڈی کرتا ہے, بیکاز دا کنٹری ہیز نتھنگ ٹو آفر گلوبلی فار دا ٹاپک, فار دا پروگریشن آف اینی تھنگ. نہ ٹیک فرنٹ میں کچھ ہے, نہ اکنامک فرنٹ میں انڈیا کچھ ہے, نہ ملٹری فرنٹ میں کچھ ہے. مطلب ٹھیک ہے, ملٹری فرنٹ میں دے آر اے سگنیفیکنٹ تھریٹ ہمارے لیے, ٹھیک ہے, اور کسی کے لیے نہیں ہے, تو وی کین ہینڈل دم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بگر اسٹیج پہ تو آپ کچھ بھی نہیں ہو نا, تو آپ ڈسکس کرتے ہو, تو آپ دیکھتے ہو, تو آپ بڑے ملکوں کو دیکھتے ہو, آپ یو ایس کو دیکھتے ہو, آپ چائنا کو دیکھتے ہو, آپ ٹیکنالوجیکل ہبس کو دیکھتے ہو, یو ایس, چائنا, تائیوان دیکھ لو, یہ ملکوں کی, رشیا دیکھ لو, ٹھیک ہے, یورپ دیکھ لو, یہ ان ملکوں کی وہ ٹیکنالوجیکل فرنٹ میں ہوتی ہے. ٹرکی دیکھ لو, اب ٹرکی ہیڈ لائن گرابر ہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی بات کرتا ہے ٹرکی نے جی ICBM بنایا, ٹرکی نے ہائپرسونکس بنائے, ٹرکی نے اپنا ٹینک بنا لی ہے, ٹرکی نے ہیلی کاپٹر بنا لی ہے, ٹرکی نے اپنا ڈرون کیریئر بنا لی ہے, اور بنا کیا رہا ہے, ہر کچھ مہینے بعد کچھ نیا بن جاتا ہے, کچھ نیا. یس, یہ بھی ایک چیز, ٹھیک ہے. ٹرکی نے اپنا آئرن ڈوم لائک سسٹم بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, ٹرکی نے اپنا آئرن ڈوم لائک سسٹم بنا لیا, ٹرکی ایکسپورٹ کر رہا ہے, ٹرکش ڈرونز کٹنگ ایج پہ ہیں, ٹرکی وہ چیزیں بنا رہا ہے جو یو ایس کے بگ لاکہیڈ مارٹن وغیرہ انہیں بنا رہے, تو اٹس ویری امپریسو, اینڈ دی ڈفرنس از ویری مچ. ٹھیک ہے, یس. تو لیٹس اینڈ اٹ ہیئر, اور انشاءاللہ ویل ڈسکس دیر آر لاٹ آف تھنگز اس پورے پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہم آگے جاتے ہوئے ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے, خاص طور پہ سیمی کنڈکٹر وار جو کہ اگلے 10 سال کی کیا ہوں گی. تو دیٹ بی این انٹرسٹنگ ٹاپک. ٹھیک ہے, تھینک یو عبداللہ. تھینک یو.